کوئی سوشل میڈیا میں لائک کا بٹن دباتا ہے تو لاپتہ ہے، کوئی پوسٹ شیئر کرتا ہے تو لاپتہ ہے، کوئی فون کرتا ہے تو لاپتہ ہے، کوئی کسی کو فون سے بات کرتا ہے تو لاپتہ ہے۔ لیکن ظاہر ہے یہاں بدترین ماشاء اللہ ہے پاکستان میں، مشرف سے زیادہ بدترین ماشاء اللہ آج ہے، مشرف سے زیادہ۔ ایوب خان سے لے کر کچھ تو ماشاء اللہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، ایک تو مشرف کا ہم نے دیکھا ہے۔ میں بطور سیاسی کارکن کہتا ہوں جو عاصم منیر کا ماشاء اللہ ہے پاکستان کا بدترین ماشاء اللہ جو آج ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج جماعت اسلامی بلوچستان کا وفد اور عقد و تحریک کے بھی ہمارے مرکزی آرگنائزر عبدالحفیظ غیازی صاحب ماما بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ، گوادر کے وفد کے۔ ہم آئے ماما قدیر صاحب کے پاس۔ حقیقتاً ہم تو اس دن بھی آل پارٹیز اجلاس ہوا، اس میں بھی ہم نے ماما قدیر صاحب کی جرأت کو، جد و جہد کو ہم نے سلام بھی پیش کیا کہ گزشتہ 15 سالوں سے مسلسل یہ اپنے جو ہمارے پورے بلوچستان کے جو لاپتہ نوجوان ہیں، ماما قدیر صاحب خود بھی متاثر ہوئے ہیں، ان کے فیملی بھی، اور پورے بلوچستان کے لیے لاپتہ افراد کے لیے ماما قدیر صاحب کی جد و جہد، ان کی محنت، ان کی کوشش، اور مسلسل 15 سال سے زائد کیمپ کا یہاں بیٹھ جانا، حقیقتاً ہم ماما قدیر صاحب کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اور یہ جو لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اب ہماری مائیں، ہماری بہنیں روزانہ وہ اپنے بچوں کی بازیابی کے لیے باہر ہوتی ہیں، احتجاج کر رہے ہوتے ہیں، سڑکوں پر ہوتے ہیں، اور وہ حکمران ہیں سخت دل کہ ان کے جسموں میں شاید دل نہیں ہے، یا ان کی محبت کرنے والی ماں نہیں ہے، یا ان کی محبت کرنے والی بہن نہیں ہے کہ وہ ان کی فریاد سنیں، ان کا درد سنیں، ان کا کرب سنیں، فریاد سنیں کہ اس ماں کی، اس بہن کی، اس والد کی درد کا کیا عالم ہوگا کہ اس کا بچہ غائب ہوا ہو، لاپتہ ہو کئی سالوں سے۔ کسی کو 10 سال ہو گئے، کسی کو 15 سال ہو گئے، مہینے والے تو بہت زیادہ ہیں، اور اب بھی یہ سلسلہ روکا نہیں ہے، اب بھی سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ تو ہم اپنے جو ماما قدیر صاحب ہیں ان کے تمام فیملی کے لیے ہم نے پہلے بھی جد و جہد کی، بات بھی کی، ہر وقت ہم بات کرتے رہتے ہیں۔ ماما قدیر صاحب کو یاد ہے جب شروع میں بھی ہم نے کراچی میں بھی تمام لوائقین کو ہم وہاں جمع کیا تھا ماما کی قیادت میں کئی سال پہلے کہ بھئی ہمارے یہ بچے ہیں، ہمارے لاپتہ جو نوجوان ہیں، یہ ہماری بچے ہیں، ہمارے سرزمین کے ہیں، ان کو بازیاب کرو۔ اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہو، میں یقین سے کہتا ہوں، میں ایک جماعت کا ذمہ دار بھی ہوں اور منتخب ایم پی ہوں، میں کہتا ہوں جتنے نوجوان لاپتہ ہیں، یہ جو اسمبلیوں میں، پارلیمنٹ میں اور کابینوں میں جتنے لوگ موجود ہیں، اس سے بڑے مجرم نہیں ہیں۔ جو ہمارے وفاقی کابینہ اور اسمبلیوں میں جو موجود ہیں، یہ نوجوان ان سے بڑے مجرم نہیں ہیں بالکل۔ اور اگر اس ملک کو نقصان، مجھے یقین ہے کہ ان نوجوانوں نے اس ملک کو، پاکستان کو نقصان نہیں پہنچایا جس نے اس پارلیمنٹ میں اور کابینہ میں بیٹھنے والے لوگوں نے پہنچایا۔ یہ اتنے بڑے مجرم نہیں ہیں کہ ان کو اتنی بڑی سزا دی جائے۔ اگر جیلوں میں جانا چاہیے تو ان کو جانا چاہیے جو نے غربت، جہالت، بدامنی، دہشت گردی، نفرت، تعصب پورے پاکستان میں، بلوچستان میں پھیلا ہے، ان کو جیلوں میں ان کو سزا ملنی چاہیے۔ کوئی سوشل میڈیا میں لائک کا بٹن دباتا ہے تو لاپتہ ہے، کوئی پوسٹ شیئر کرتا ہے تو لاپتہ ہے، کوئی فون کرتا ہے تو لاپتہ ہے، کوئی کسی کو فون سے بات کرتا ہے تو لاپتہ ہے۔ یہ اور لاپتہ کرنے کا اور کوئی سنجیدگی بھی نہیں ہے کہ بھی اللہ کے بندے، جس نے جرم کیا ہو آپ کے قانون ہے۔ اور یہ ہمارے جتنے ہیں ماما قدیر صاحب ہیں، جتنے لوائقین کا موقف یہ ہے کہ جتنے لوگ آپ کہتے ہیں مجرم ہیں، تو ہم کہتے ہیں آپ کا جو اپنا بنا ہوا قانون ہے اس کے مطابق ٹریٹ کرو۔ جو آپ کا اپنا ہوا ہے، کسی نے اور نے نہیں بنایا، آپ نے جو بنایا قانون ہے اس کے مطابق اس کے سلوک کرو، ایف آئی آر کرو، تانے میں ڈالو، جیل میں ڈالو، اگر سزا ہوتی پھانسی دو۔ لیکن آپ کا جو بنایا ہوا قانون جو ماورائے آئین قانون،
ابھی جو ترمیم پیش ہوا جو قومی اسمبلی کے لوگوں نے جو ترمیم ایک اسمبلی میں ہم نے اس کی مذمت بھی اور اس ترمیم کے خلاف جماعت اسلامی سپریم کورٹ بھی گیا ہے ابھی کہ 3 مہینے آپ بلا کسی جرم کے کوئی بتائے 3 مہینے نوجوان کو لاپتہ کر دو، کوئی اس کو کوئی جرم نہ ہو جو بھی نہ ہو، 3 مہینے بعد جو ثابت ہو جائے کہ بے گناہ 3 مہینے اس کو تشدد کرو، عقوبت میں ڈالو۔ ہم جماعت اسلامی اور حق دو تحریک انشاءاللہ ہم ماما قدیر صاحب ان تمام ان کے ساتھ ہیں۔ ہم لاپتہ افراد کا مسئلہ ہے اس کو پہلے بھی اٹھایا ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی اٹھائیں گے، جدوجہد کریں گے۔ ہم نے حافظ نعیم الرحمن صاحب سے کہا ہے کہ مینار پاکستان پہ اس مسئلے کو اٹھائیں، اسلام آباد اس مسئلے کو اٹھائیں، پورا قومی مسئلہ اس کو بنا دیں۔ بلوچستان کا مسئلہ نہیں ہے، قومی مسئلہ ہے، پورے قومی قیادتوں کا مسئلہ ہے۔ یہ آصف علی زرداری صاحب کا بھی مسئلہ ہونا چاہیے، نواز شریف صاحب کا بھی مسئلہ یہ ہونا چاہیے، مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی مسئلہ ہونا چاہیے، حافظ نعیم الرحمن صاحب کا بھی مسئلہ یہ ہونا چاہیے، تمام قومی عمران خان صاحب کا یہ مسئلہ ہونا چاہیے، لاپتہ افراد کا مسئلہ تمام قومی قیادتوں کا مسئلہ ہونا چاہیے۔ یہ کوئی صوبائی مسئلہ نہیں ہے، قومی مسئلہ ہے۔ ہزاروں ہماری مائیں اور بہنیں تڑپ رہی ہیں، اس لیے آج میں کیمپ میں آئے ہیں اور یکجہتی کے لیے بھی ماما قدیر صاحب کو سلام کرنے کے لیے بھی، اس کی ہمت کو۔ اور کوئی سیاسی کارکن 15 سال اپنے کسی حق کے لیے نہیں بیٹھا، مسلسل جدوجہد کر کے 15 سال کیمپ لگانا، یہ ایک جدوجہد ہے، ایک عزم ہے، ایک حوصلہ ہے۔ ہم ایک سیاسی کارکن کے ناطے ہم ان کو سلام بھی پیش کرتے ہیں، ان کی جرت کو، اس کی ہمت کو، حوصلے کو، اور ان کے ہم ساتھ ہیں، ہر حال میں ساتھ ہیں۔ جو جبر ہے، ظلم ہے بلوچستان میں، تو ہمیں پتہ ہے یہاں بات کرنا کتنا مشکل ہے، یہاں تقریر کرنا کتنا مشکل ہے، یہاں بیٹھنا، کبھی یہاں کچرا پھینک دیتے ہیں، کبھی ایک کاٹ دیتے ہیں، کبھی گندگیاں پھینک دیتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، کبھی تصویر چوری کر کے اٹھا کر کے لے جاتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہاں حرکتیں ان کو ڈرانے کے لیے یا خوفزدہ کرنے کے لیے جو حرکتیں کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس لیے بھی آئیں کہ اس مسئلے کو اور زور و شور کے ساتھ انشاءاللہ ہم اٹھائیں گے پورے صوبے میں، پورے ملک میں انشاءاللہ۔ میں لاپتہ افراد شامل تھا، اس کا کیا رزلٹ نکلا؟ وہ احتجاج بھی کافی جو ہے جاری رہا اور مؤثر رہا، مذاکرات بھی ہوئے، اب بھی آپ ایک تحریک کا جو آغاز کرنے لگے ہیں، کیا یہ لاپتہ افراد کے مفاد بھی ساتھ لے کے چلیں گے؟ اس میں ہے اپنے دیر میں نے پریس کانفرنس کی تھی، اس میں پہلا نقطہ یہی لاپتہ افراد کا تھا، اس میں ڈلا ہے بالکل بلوچستان کے جو مسائل کا ذکر کریں گے تو ان کا سب سے بڑا اہم مسئلہ یہی ہے جو ہمیں مائیں بہنوں کی خاندان کے درد اور تکلیف اس میں ہے۔ ایک چیز میں ذکر کرنا میرے ذہن میں نہیں رہا، جو ابھی سی ٹی ڈی والے، پہلے ایف سی والے، ابھی سی ٹی ڈی والے، سی ٹی ڈی کی تعویل میں نوجوانوں کو مار کے پھینک رہے ہیں، ابھی دوبارہ ہی شروع کیا ہے کہ ان کی تعویل میں، عدالت میں، ان کے تعویل میں لوگوں کو اٹھا کر کے جو لاپتہ ہیں، ان کی شاید ریکارڈ، عدالتی ریکارڈ یا پیشی کا ریکارڈ نہیں ہے، ایک تو ان کے ریکارڈ موجود ہے، ابھی بشیر عبدالغنی گوادر سے پکڑ کے اس کا لاش پھینک دیا اور فرار کا نام دے دیا۔ اسی طرح تربت میں، اس سے پہلے بالاج تک کیش میں سی ٹی ڈی کے تعویل میں تھا، پیشی میں گیا اس کو مارا۔ تو یہ کوسٹ گارڈ نے بھی ایک نوجوان کو مارا، عبدالغفار خاران کا کوسٹ گارڈ نے مارا، اس کے بوٹ کے نیچے اس کو کچل دیا کوسٹ گارڈ نے۔ ایف سی، کوسٹ گارڈ، سی ٹی ڈی مسئلہ سب ہمارے نوجوانوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ تو ابھی آپریشن کا بھی فیصلہ کیا ہے پنڈی اور اسلام آباد والوں نے، روزگار اور امن اور سکون اور عزت دینے سے تو رہے، جب بھی فیصلہ کرتے ہیں تو ہمیں آپریشن کا یہ فیصلہ کرتے ہیں ظالم۔ تو انشاءاللہ ہم سیاسی کارکن شور کریں گے، بولیں گے انشاءاللہ۔ حضرت الرحمان صاحب، اس سے پہلے بھی مختلف سیاسی لوگ اور مذہبی جماعت کے لوگ اور حکومتی لوگ جو ہے مختلف کوششیں کرتے رہے یہ لاپتہ افراد کے لیے۔ آپ ایسی کیا ایک نئی حکمت عملی کے تحت کوئی کام کریں گے جس سے کوئی مسئلہ حل ہو جائے؟ کیا آپ ایسا کوئی نئی حکمت عملی پورا کوئی تو نہیں ہے، لیکن جس پیمانے پر منظم انداز میں اس مسئلے کو اٹھانا چاہیے، اس میں ہم کامیاب نہیں ہوئے۔ یہ صرف ماما قدیر صاحب کا یا ان خاندانوں کا مسئلہ نہیں ہے جن کے بچے اٹھائے گئے ہیں۔ بلوچستان کے ہر سیاسی جماعت اس کو اپنا مسئلہ سمجھیں، ہر تاجر برادری اس کو اپنا مسئلہ سمجھیں، ہر ایسوسیشن اپنا مسئلہ سمجھیں۔ ہم 1000 روپے الاؤنس تنخواہ بڑھانے کے لیے تو پورے پاک بلوچستان کے دفاتر بند ہو جاتے ہیں، تو لاپتہ افراد کے لیے کیوں نہیں بند ہوتے؟ کیوں ہم غیرت اور عزم کا مظاہرہ نہیں کرتے؟ میرا بھائی لاپتہ ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ پورا بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، تو ان کا مسئلے کو اپنا درد کیوں ہم نہیں سمجھتے؟
جو قبائلی ہمارے قبائلی لوگ ہیں، سردار نواب وغیرہ جو قبائلی صوبہ ہے، تو وہ کیوں اس کو اپنا، اگر مینگل قبیلے کا ایک نوجوان لاپتہ ہے تو پورا قبائل اس کو اپنا مسئلہ کیوں نہیں سمجھتا؟ قبائل لوگ اپنے قبائل سردار نواب اس کو اپنا مسئلہ کیوں نہیں سمجھتا؟ سردار کا بیٹا لاپتہ ہوتا ہے تو قبیلے کا مسئلہ بن جاتا ہے، لیکن قبیلے کا نوجوان آنکھ کا تارا ہو، قبیلے کا مسئلہ کیوں نہیں ہوتا؟ اب ضرورت ہے کہ ہم سیاسی جماعتوں کو ہم نے اکٹھا کیا، ابھی 15 تاریخ کو تمام قبائلی لوگوں کو ہم اکٹھا کر رہے ہیں، پھر میں ایسوسیشن والوں کو بھی اکٹھا انشاءاللہ کریں گے، تمام اسی طرح تاجر برادری کو بھی کریں گے کہ ان لاپتہ افراد کے لیے اگر ایک کال ہو جائے تو کوئی سرکاری دفتر کھلا نہ رہے، کوئی روڈ کھلا نہ ہو، کوئی دکان کھلا نہ ہو، تب انشاءاللہ ان کو پنڈی اور اسلام آباد والوں کو پتہ چلے گا۔ ایک گلی کے احتجاج سے پنڈی اسلام آباد، ایک گلی میں ماتم ہے، دوسری گلی میں ڈھول ہے، گانا ہے، تو پنڈی اسلام آباد والوں کو کس طرح ہم پیغام دیں گے؟ تو جب تک کہ پورا بلوچستان منظم ایک آواز نہیں ہوگا، اس کے لیے میری خواہش ہے ہمارے ساتھیوں کی کہ کم سے کم ہم ایک ایسا احتجاج کریں کہ کوئی پرندہ بھی بلوچستان میں نہ اڑے، تو مجھے یقین ہے کہ ہمارے بچے غائب نہیں ہوں گے۔ مولانا صاحب، بلوچستان میں امن و امان برقرار رکھنے کی وفاقی حکومت نے جو آپریشن کا اعلان کیا، اس حوالے سے آپ کا اور آپ کی جماعت کا کیا موقف؟ دیکھیں 48 سے لے کر آج تک پنڈی اور اسلام آباد والوں نے آپریشن ہی کر رہا ہے۔ پہلا تو سوال یہ کہ آپریشن روکا کب ہے، کب یہ روکا تھا یہ، اور دوسرا یہ کہ اگر پنڈی اور اسلام آباد والے کے پی اور بلوچستان کے لیے جب بیٹھتے ہیں تو یہ مشورہ کبھی نہیں کرتے ہیں یہ فکس کمیٹی والے کہ بلوچستان میں بے روزگاری ہے، ہم روزگار دیں گے، یہ فیصلے کی توفیق نہیں ہے۔ کہ بلوچستان میں کرپشن زیادہ ہے، ہم یہ خاتمہ کریں گے، یہ اس بات پہ نہیں ہے۔ یہاں منشیات بہت زیادہ ہے، اس کا خاتمہ کریں گے، یہ نہیں ہے۔ اور اس ٹرین ہم نے لاہور میں بنایا، اب بلوچستان میں بنائیں گے، یہ مشورہ نہیں ہے۔ موٹر وے ہم نے پنجاب میں بنائے، اب بلوچستان میں بنائیں گے، یہ نہیں ہے۔ سی پیک سے بلوچستان محروم ہے، اب محرومی دور کریں گے، یہ نہیں ہے۔ کہ قبرستان آباد کریں گے، یہ پنڈی اور اسلام آباد والے فیصلے کرتے ہیں کہ کوئی کور نہیں دینا ہے، جو پنڈی کے بلوچستان کے ہم نے قبرستان آباد کرنا ہے۔ یہ آپریشن چل رہا ہے تو ہم نے مخالفت کی ہے کہ یہ اب آج بلوچستان کو آپریشن کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے قبرستان پہلے سے نوجوانوں سے آباد ہو چکے ہیں، ماورائے قانون و آئین قتل کر چکے ہو۔ ابھی ہمیں روزگار کی ضرورت ہے، ہمیں عزت کی ضرورت ہے، ہمیں انصاف کی ضرورت ہے، ہمیں سینے سے لگانے کی ضرورت ہے، ہمیں محبت کی ضرورت ہے، ہمیں گولی اور گالی کی ضرورت نہیں ہے جو آپریشن کی صورت میں پھر ہمارے ماؤں کے گودوں کو جاڑو گے، پھر ہمارے بچوں کو یتیم کرو گے، پھر ہماری بہنوں کو بیوہ کرو گے۔ جو پنڈی اسلام آباد والے بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں، ہماری بہت بہنیں بیوہ ہو چکی ہیں، ہمارے بہت سارے بچے یتیم ہو چکے ہیں۔ ابھی ہمیں روزگار دو، انصاف دو، امن دو، ہمیں انصاف دو، ہمیں عزت دو، ہمیں گلے لگاؤ، محبت کی زبان میں بات کرو، گالی اور گولی کی زبان بہت ہو چکا ہے۔ مولانا صاحب ایک سوال اور ہے، جو موجودہ اسلام آباد کے جو حالات ہیں سیاسی، ایک سیاسی پارٹی نے جو پورے ملک کو جو